نہیں دیکھا، بس وقت کہیں تھم سا گیا تھا اور میں ہر چیز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اچانک وہ ننگے سر اٹھی، اسی حالت میں میری طرف پلٹی، پھر جوں کا توں مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر ذرا سی جھینک گئی۔ اب اس نے بالوں کی چٹیاں گونجلی تھی۔ ایک بار پھر اس نے آنچل اڑا، اپنی کمر پر گردن موڑتے ہوئے کندھوں کو جھاڑا، پھر پاؤں کو اچھولتے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے جیسے چور نگاہوں سے ادھر جھانک رہی تھی۔ پر اس نے خود کو مصروف رکھتے ہوئے پہلے سامنے سے قمیض کا دامن ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اسے جھاڑا، پھر پیچھے سے دامن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھٹکے دیے، کبھی دائیں کندھے پر سے گردن موڑ کر کبھی بائیں طرف سراہی کسی گردن موڑ کر دیکھتی اور کندھوں پر ہتھیلیوں سے نہ جانے کیا سمیٹ کر نیچے پھینکتی۔ پھر اس نے میری طرف بایاں رخ کر کے دونوں ہاتھوں سے آنچل کو دائیں بائیں لہرا کر اس کا ایک سرا سامنے لٹکا دیا اور دوسرا سرا ٹھوڑی کے نیچے سے گزار کر کندھے سے پیچھے اچھال دیا۔ اس کی کرائی میں سجی چوڑیاں تھیں، اب وہ نیچے جا رہی تھی۔ چھت کے اطراف میں گیلری تو تھی نہیں، 3-4 کمروں کی چھتیں لمبائی میں ملی ہوئی تھیں اور وہ درمیانے حصے میں ٹہلنے کے انداز میں پتنگ کو جھانکتی پہنچی، پھر شاید وہ سیڑھیوں کی طرف مڑی اور جیسے جیسے زینے نیچے اتر رہی تھی میرا دل ویسے ویسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ واہ! جب وہ کندھوں تک اوٹ میں چلی گئی، اس نے وہیں سے پلٹ کر نہ جانے آسمان کی طرف دیکھا تھا یا پتنگ کی طرف نظر ڈالی تھی، پھر جیسے ہی وہ کسی کنویں میں اترتی چلی گئی۔ میں پتنگ کی ڈور سمیٹ رہا تھا اور پاس اور یاس بھری نظروں سے ادھر جھانک رہا تھا، جہاں کی ساری فضا میں ویرانگی اور اداسی ڈول گئی تھی۔ سمیٹتے سمیٹتے ڈور پتنگ کو میرے پاس لے آئی، جانی کو میں نے لپک کر پتنگ کو سینے سے لگایا، کیونکہ جس ہستی کو اتنی دور سے دیکھ کر میں اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا، یہ کاغذ کا ٹکڑا اس قریب پہنچ کر سے ہو کر آیا تھا۔ اس کی خوشبو پتنگ کے ساتھ سمیٹ رہی تھی۔ پتنگ کو میں نے گیلری کی دیوار سے رکھا اور ڈوری کی ڈھیری بنانے لگا، مگر میری بےتاب نگاہیں ادھر جھانکتے رہنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ بچہ پھر دوبارہ آیا اور پتنگ کو پھر سے اڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اسے بہانہ بنائے چھت پر ہی کھڑا تھا۔ 20 منٹ کا عرصہ گزرا، وہ پھر سے چھت پر نمودار ہوئی، تو جیسے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا۔ میری دھڑکنیں پھر بھی ترتیب ہو کر مجھے اندر سے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کی نگاہیں سیدھی ہماری طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس نے شاید مجھے متوجہ کرنے کے لیے آنچل پھیلایا، دائیں بائیں اپنی باہوں کو پھیلا کر پھر سے آنچل کا ایک سرا سامنے اور دوسرا کمر پر اچھالا اور نہ جانے جھک کر کیا کام کرنے لگی۔ پھر چلتی ہوئی جہاں چارپائی رکھی تھی وہاں تک گئی، کمر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر پر ایک خلاؤ میں جھانکتی رہی، جیسے اور کوئی کام نہ ہو، بس چھت پر رہنا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ واہ! نہ جانے محبت کے پہلے لمحے سے بے چینی کیوں شروع ہو جاتی ہے، جو آخری سانس تک جان نہیں چھوڑتی۔ محبت نہ ہوئی کوئی اضطراب ہوا، محبت کہنے سے نہیں ہو جاتی، نہ ہی کرنے سے ہوتی ہے، بس ایویں ہی ہو جاتی ہے۔ کوئی اس اضطراب بھری محبت کا کیا کرے۔ اب چارپائی کی ایک طرف والے دونوں پائے اٹھا کر پاؤں سے اسے جھٹکے مار مار کر شاید اس پر جمی گرد کو جھاڑ رہی تھی۔ پھر اسے دوبارہ چھت پر ڈالا۔ میں محویت سے اسے جھانکے جا رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی اشارہ بے شک نہ کرے، وہ اس چھت پر موجود رہے اور عمر تمام ہو جائے۔ وہ ماتھے پر کلائی رکھے جیسے دور بہت دور کسی کو ادھر پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس طرف تو کوئی دور دور تک پہچاننے کی کوئی بھی دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر سو تیز دھوپ کھلی تھی، فضا میں کسی کے پالتو کبوتر اٹکیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ میرا بھتیجا پتنگ اڑانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں آزما رہا تھا، باقی میری نگاہ میں ساری کائنات کا نظام ساکت ہو چکا تھا۔ وقت نے رک کر گہری سانسیں لینا شروع کر دی تھی، اب وہ پھر نیچے جانے والی سمت کے جیسے خود کو دھکیلتے ہوئے جا رہی تھی۔ پہلے سینے پر رکی، ہلکی سی گردن موڑی، چوڑیوں سے سجی کلائی فضا میں اٹھا کر ہلائی اور تیزی سے نیچے رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے میری سانسیں سینے سے حلق میں آ کر ٹھہر گئی، بلکہ ساکت اور دل کی دھڑکن کچھ دیر کے لیے تھم سی گئی، اور پھر تو جیسے میں فضاؤں میں اڑتے کبوتروں کے ساتھ اڑنے لگا۔ کتنے عرصے میں نے وہیں وقت گزار دیا،
پورا دن عجیب سی کیفیت میں بسر ہوا، رات سپنوں میں بسر ہو گیا۔ سنا تھا بیماروں اور غم کے ماروں کو نیند نہیں آتی، لیکن مجھے تو خوشی سے نیند نہیں آتی۔ کسی کروٹ پل کو چین نہیں مل پا رہا تھا، بھلا اس اضطراب کو محبت کہا جا سکتا ہے؟ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو دھڑکنوں کا نیٹ ورک پھر سے وہاں جا جڑا جہاں سے رات کو چھوٹا تھا۔ کچھ لمحے ایک حسین سے تصور میں بیتے، ایک خواہش مچل رہی تھی کہ فوراً چھت پر پہنچوں۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا، بس اپنی چھت کا منظر یاد تھا۔ نہا کر خود کو تازہ دم کیا، ناشتے کا لقمے حلق میں ڈھکیلے۔ بھابھی چائے لے آئی تو حیرت سے پوچھا، آج بہت جلدی تیار ہو گئے، کہیں جا رہے ہو کیا؟ نہیں تو، میں نے کچھ چھٹ پٹا کر کہا، شاید امی جان آج خالہ فیروزہ کے پاس جائیں۔ بھابھی نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں امی جان سے مل لیتا ہوں، اگر ان کا پروگرام ہوا تو میں انہیں لے جاؤں گا۔ میں نے چائے کے گرم گرم گھونٹ حلق میں اتارے اور پھر چائے کی آخری چسکی لے کر بالوں کو سنوارتا ہوا دو زینے پھلانگتے ہوئے چھت پر پہنچا۔ اجلی دھوپ ہر سو نکلی تھی، بے قرار نگاہیں ادھر اٹھی تو وہاں ویران چھتوں پر اداسی بکھری تھی۔ ایک آہت سی لبوں سے پھسل گئی۔ میں ٹہلنے کے انداز میں چھت پر شرکی جانب گلی تک گیا۔ گلی میں جھانکا تو میرا دوست عمیر اپنی بائک لیے گلی میں آتا دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ میں نے اسے ہلکی سی آواز دے کر اپنی جانب متوجہ کیا، بس اس نے بائک کی رفتار کم کی اور ادھر ادھر جھانکا۔ اوپر دیکھو میری جان، اوپر، میں نے اسے پکار کر کہا۔ اس نے اوپر جھانکا، مسکرا کر بائک روکی اور ہیلمٹ اتار کر سرحال سے پوچھا، یہ اوپر چھت پر کیا ہو رہا ہے جناب؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، تو آؤ میں بیٹھک کھولتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ تیز سے پیچھے پلٹا۔ اچانک نگاہ ادھر اٹھی تو وہ پوری سج دھج سے اپنی چھت پر لگی اور دونوں ہاتھ شانوں پر رکھے میرے طرف متوجہ تھے۔ میں چونک کر رکا، ہلکی سے سر کو ڈنڈس دی۔ اس نے مسکرا کر ہلکا سا گردن کو خم دیا۔ دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا، سانسیں پھول سی گئی۔ بے اختیار ہو کر مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی انگلی کو نیچے سے اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر اسے اشارہ دیا، پھر مغرب کی طرف آسمان سے نیچے کی طرف انگلی لہرائی اور ساتھ ہی اپنے قدموں کی طرف انگلی نچا کر اسے بتایا کہ صبح سورج طلوع ہونے اور شام غروب ہونے پر میں یہاں ہوں گا، تم بھی اس وقت آ جایا کرو۔ مگر اس نے مسکرا کر انکار میں گردن ہلا دی۔ تب مجھے ٹھیس سی لگی۔ کچھ لمحے ایک دوسرے کو جھانکتے گزر گئے، پھر وہ دو قدم پیچھے پلٹ کر گئی، پھر میرے طرف آتے ہوئے یکا یک سر کو اٹھایا اور مشرقی افق سے انگلی اٹھا کر اپنے سر کی سیدھ میں اوپر نچائی کہ دوپہر 12 بجے کا وقت یہاں گزارنا بہت بہتر رہے۔ چلو، اس نے مان تو لیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی تو اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ایسے میں چھوٹی روبی بھاگتی ہوئی پر پہنچی، انکل آپ کے دوست بلا رہے ہیں۔ اس نے بتایا، مجھے یاد ہے کہ میں تو نیچے میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اسے ہاتھ لہرا کر خداحافظ کہا اور وہ بھی دیکھ رہی تھی مجھے نیچے بلایا جا رہا ہے۔ جواب میں اس نے اپنی انگلیاں تھوڑی تک لا کر آہستہ سے ہلائیں اور مجھے جانے کی اجازت دی۔ میں زینے پھلانگتا ہو گیا اور اپنی جگہ میں کھڑی تھی۔ شام سے کچھ پہلے میں بائک پر شہر سے لوٹا تو اس کی گلی سے گزرا۔ اس کا مکان پہچاننے میں مجھے ذرا دیر نہ لگی۔ اونچی چار دیواری اور بڑا سا گیٹ، جس سے ملکہ جالی دار دروازے والی بیٹھک، شیشے کی ونڈو سے اندر جھانکتا ہوا، پھولدار پردہ، گیٹ سے ذرا آگے شیشم کا پیڑ جس کے نیچے بھینس بندھی تھی، گلی میں اینٹوں کا سولنگ لگا تھا۔ میں نے گیٹ سے جھانکا، نیم باغ کباڑوں سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ گلی کے کارنر پر پرچون کی دکان تھی۔ میں نے گلی مڑتے ہوئے پیچھے جھانک کر دیکھا، سب کچھ تھا، بس وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اگلے دن دوپہر کو میں یوں چھت پر جا رہا تھا، جیسے میں چھت پر نہ پہنچا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ دھوپ میں تمازت تھی۔ دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ میں نے چھت پر وقت گزاری کے لیے اخبار جہاں کا تازہ شمارہ ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اوپر پہنچا تو وہ نہ تھی۔ میں نے ایک جگہ منڈیر کے قریب منتخب کی اور پاؤں سمیٹ کر بیٹھ رہا، میگزین کی ورق گردانی کرتا رہا اور ساتھ ادھر بھی جھانکتا رہا۔ تو 10 منٹ بعد وہ گہرے نیلگو سوٹ میں ملبوس چھت پر نمودار ہوئی اور مجھے سامنے پا کر گلاب کی طرح چل گئی۔ پھر میری طرف میری سیدھ میں چھت پر بیٹھی۔
شاید اس کے ہاتھ میں اخبار کا ورق تھا. سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا, مزاج پوچھا اور بیٹھ گئی. پھر میں نے اشارے سے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے میگزین کا سرے ورق جس پر ایک وسیزہ کی بڑی سی تصویر سجی تھی اس کا رخ ادھر کر کے بتایا کہ یہ میگزین ہے. وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے اخبار سے کبھی خود پنکھا جلانے لگتی, کبھی اخبار سر پر تھام لیتی, کبھی گود میں, کبھی ہاتھ میں پکڑ کر اشارے سے بات کرتی. پتہ نہیں محبت اشاروں کی زبان کیسے سمجھ لیتی ہے. ہم ایسے اشاروں کے نام میں ایک دوسرے سے میرے گفتگو پھیلے سے پاس بیٹھے باتیں کر رہے. اب وہ اپنے ماتھے پر ہتھیلی کا رخ نیچے کیے اور دونوں ہاتھوں سے ڈھول بجانے کا اشارہ کر کے پوچھ رہی تھی, یعنی تم سیرا کہ سیرا سجا لیا ہے کہ ابھی نہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا. ابھی تو ابھی نہیں. تو وہ زور سے ہنسی. پھر جب میں نے اس کی طرف پوچھا اور پھر اپنی طرف اشارہ کر کے اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں ایک دوسری میں پھنسا کر اسے بتایا کہ میں تم سے بیاہ کروں گا, تو وہ غصوں میں سر چھپا کر کچھ لجاتی رہی, شرماتی رہی, کھلکھلاتی رہی. پھر شہادت کی انگلی مٹھی بند کر کے میری طرف زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا کہ تم بہت شریف ہو. پھر میں نے میگزین سے ایک دوسرے کی تصویر اس کے جس نے بالوں میں گلاب سجا رکھا تھا نکال کر اسے دکھائی اور پھول پر انگلی رکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس نے فوری انگوٹھا اور انگلی جوڑ کر اپنی ناک کے قریب کر کے مجھے بتایا کہ یہ سونگھنے والا پھول ہے. تب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کو آخری پور آپس میں جوڑ کر اس کی طرف یوں ہاتھ بڑھایا جیسے اس سے گلاب کا پھول پیش کر رہا. اس نے میری تقلید کی اور ہاتھ بڑھا کر مجھ سے پھول وصول کیا اور اپنا آنچل ہٹا کر اپنے بالوں میں چٹکی بھری جیسے پھول ٹانکا ہو. پھر ہتھیلی پھیلا کر کہا, لو اب تو راضی ہو؟ ہاں, میں نے گردن لا کر کہا. تو اس نے سر دبا گئی اور اپنے گھٹنوں کو اپنی باہوں کے دائرے میں لیے بیٹھی تھی. اس کا بار بار شرما کر گھٹنوں میں سر دبانے کا انداز اتنا دلکش اور حسین تھا, جی چاہتا تھا کہ وہ یوں بیٹھی رہے اور میری جوانی کی دوپہر کٹ جائے. وہ قربت کے پرکیف لمحات, وہ خشکن گھڑیاں, وہ شباب کی ترنگ, وہ وصل بھرے لمحات, وہ جذبات کی نگاہ, وہ دل کے لیے بنائے سب سے حسین خواب کی طرح. آ جائیں ماشاء اللہ. یہ بہاولپور تو